دوستو عزیز ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ سبق کس طرح زیادہ سے زیادہ یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو پیچھے کا دور اپنے قرآن کا کس طریقے سے نکالنا ہے، اور تیسری بات، آپ قرآن مجید حفظ جب سٹارٹ کرو گے تو کہاں سے کرنا ہے، شروع سے کرنا ہے یا آخر سے کرنا ہے۔ ان ساری باتوں پر آج کے اس ویڈیو میں آپ سے گفتگو ہوگی، تو ویڈیو کے اندر بنے رہیے۔ چلے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو سبق کس طرح زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے۔ یہ سوال مجھے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کر کے پوچھا ہے۔ دوستو، آپ کو جو ہے سبق زیادہ سے زیادہ آپ اسی وقت یاد کر سکتے ہیں جب آپ ایک ترتیب قائم کرو گے۔ دوستو، اگر جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو قائم کر لیا تو آپ سبق زیادہ سے زیادہ سناؤں گے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ روزانہ ایک صفحہ سبق سنا رہے ہو۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ روزانہ ایک ایک لائن کو بڑھاتے ہوئے جانا ہے۔ یعنی آپ ایک صفحہ روزانہ یاد کرتے ہو تو دوسرے دن آپ کو ایک صفحہ اور ایک لائن یاد کرنی ہے، پھر تیسرے دن ایک صفحہ اور دو لائن یاد کرنی ہے، پھر چوتھے دن اسی طریقے سے آپ بڑھاتے ہوئے جائے، ایک لائن دو لائن، اس طریقے سے آپ بڑھاتے ہوئے جائے۔ جب ایک مہینہ گزر جائے گا تو آپ کے سبق کے اندر 2 صفوں کا اضافہ ہوا ہوگا۔ یعنی جب آپ روزانہ ایک لائن بڑھا رہے ہو تو اگر ہم پکڑے کہ 15 لائن والا قرآن ہے تو 30 لائنیں آپ کی بڑھ جائیں گی، یعنی 2 صفحے آپ کے بڑھ جائیں گے۔ یعنی آپ کا سبق ایک صفحے سے ہو کر 3 صفحے تک پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ بڑھاتے رہیے، انشاءاللہ آپ کا سبق زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا اور آپ سبق زیادہ سے زیادہ سناؤں گے۔ اور دوسری بات، آپ کو آموختہ اور دور کس طرح یاد کرنا ہے۔ دور آپ کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو قرآن پڑھنا ہے۔ یعنی آپ کا قرآن بالکل نکل چکا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے، تو آپ کو جنون اور فکر کے اور محنت کے ساتھ آپ کو قرآن پڑھنا ہے۔ روزانہ 5 پارے آپ کو پڑھنا ہے اور قرآن مستقل اور لگاتار محنت کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا دور نکل جائے گا۔ دور نکلنے کا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی ایک ساتھی کو سنانے کی ترتیب بنائے۔ انشاءاللہ آپ کا دور آہستہ آہستہ نکل جائے گا۔ اور دور یعنی قرآن کے نکلنے کا سب سے مجرب نسخہ اور طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تراویح سنائے۔ آپ جو ہے ہر سال 4 رکعت ہی کیوں نہ ہو، آپ تراویح کے اندر قرآن پڑھنا اور سنانا شروع کریں۔ نوافل کے اندر آپ قرآن پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ کا کتنا ہی کمزور اور کتنا ہی بھولا ہوا قرآن کیوں نہ ہو، انشاءاللہ آپ کا نکل جائے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ کو حفظ کہاں سے شروع کرنا ہے۔ دوستوں، میں تو رائے دیتا ہوں کہ آپ جب حفظ شروع کرو تو 30ویں پارے سے شروع کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے حفظ کرنا چھوڑ بھی دیا تو آپ کو 30واں 29واں پارہ، یہ 2 پارے تو یاد ہو جائیں گے، جس سے آپ کم سے کم تراویح تو پڑھ سکتے ہیں۔ نمازوں کے اندر پڑھنے کے لیے آپ کو سورے مل جائیں گے۔ تو آپ جو ہے 30ویں پارے سے حفظ شروع کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو دوستو، اسی طریقے سے قرآن مجید کے متعلق کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، بلا جھجک آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور دوستو، آپ انتظار کریے، آپ کے لیے انشاءاللہ ایک نئی چیز لے کر آنے والا ہوں کہ جس میں آپ کا قرآن، آپ کا سبق، آپ کا دور ہم خود سنیں گے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر ہم کورس جاری کریں گے، ترتیب جاری کریں گے۔ تو جو حضرات اس میں جوائن ہونا چاہتے ہیں، جو حضرات ہم سے حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر ہم اس کی ترتیب بنائیں گے اور آن لائن آپ کا قرآن سنا جائے گا اور حفظ سنا جائے گا۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا۔ انشاءاللہ اس کی بعد والی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔